نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، کہ رمضان المبارک کے تقریباً 10 دن اور 10 راتیں گزر گئی، 11ویں رات بھی گزر گئی، آج 11واں روزہ ہے. اور کئی آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے 30 رمضان گزارے، کسی نے 40، کسی نے 50 اور کسی نے جو ہے 60-70 تک رمضان گزارے. ایک سوال ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے انسان کو سنوارنے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے. رمضان ایک ورک شاپ ہے، ایک تربیت گاہ ہے، تزکیہ اور صفائی کی ایک بہترین جگہ ہے کہ رمضان میں آدمی اپنے دل کی، اپنے آپ کی وہ جو ہے صفائی کر لے. لیکن سالہ سال سے رمضان گزارتے ہیں، جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے زندگی واپس ویسی ہی ہو جاتی ہے. جیسے قرآن کریم میں نماز کے متعلق ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو منکر، گندے برے کاموں سے روکتی ہے، فحش اور برائیوں کے کاموں سے نماز روکتی ہے. لیکن آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، کسی کو دھوکہ بھی دیتا ہے. آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور کسی کا مال ہڑپ بھی کر لیتا ہے. آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، کسی سے قرض لیا تو واپس کرتا ہی نہیں ہے. آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور دنیا کے جتنے خراب کام ہیں اس میں بھی ملوث ہوتا ہے. تو پھر نماز کے متعلق تو اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو نمازی کو نماز برائی سے کیوں نہیں روکتی؟ سوال ہے. ابھی تو حالات ایسے ہیں کہ یہی حلیے میں جبہ، قبہ، داڑھی، ماشاءاللہ ٹوپی، ایسے لباس والے لوگوں کو ٹھگ جاتے ہیں. فراڈ کرنے والے وہ نیک نہیں ہے، انہوں نے نیک لوگوں کا صرف لباس پہنا ہے. حلیہ نیک لوگوں کا، متقیوں کا، علماء کا، بزرگوں کا حلیہ بنایا ہے اور لوگوں کو ٹھگتے ہیں. تو سوال ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے پھر یہ سب کام کیوں کرتا ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے، علماء نے اس کا جواب لکھا ہے
کہ نماز کو آدمی کما کہو ادا کرتا ہی نہیں ہے، اس کے واجبات، اس کے سنن، اس کے آداب، اس کے مستحبات، ان کی رعایت کر کے آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ آدمی صرف رسمی نماز پڑھتا ہے، محلے کے لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرے والد نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو گھر کا لڑکا بھی نماز پڑھنے جا رہا ہے، ایک رسمی طور پر نماز پڑھنے کے لیے نکل رہا ہے۔ لیکن نماز کیا چیز ہے، نماز کی فرضیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز پر کیا انعام ملے گا، نماز کس ڈھنگ سے، آدمی کے 40 50 60 70 سال ہو جاتے ہیں اور نماز کا ایک سجدہ درست نہیں ہے، بلکہ تکبیر تحریمہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ تو جلدی جلدی نماز میں شامل ہونے کے لیے کہ امام صاحب کا رکوع مل جائے تو ہمیں رکعت مل جائے، تو اس کو حاصل کرنے جلدی سے دوڑ کے آتے ہیں اور اس رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس نے تکبیر تحریمہ پڑھی کہ نہیں پڑھی اللہ جانے، بس جلدی سے آئے، تھوڑا سا قومہ اس نے کیا کہ نہیں، ٹھہرا کہ نہیں، کچھ نہیں، آیا اور رکوع میں چلا گیا۔ حالانکہ نماز بغیر تکبیر تحریمہ کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ صرف امام نہیں، بڑے بڑے علماء اور صلحاء کے پیچھے بھی کوئی آدمی نماز پڑھے لیکن اس نے تکبیر تحریمہ نہیں کی تو اس کی نماز نہیں کی۔ پھر اس کے اندر تعدیل ارکان، کس طرح رکوع کرنا، کس طرح سجدہ کرنا، کس طرح قیام کرنا، قیام میں نظریں کہاں رکھنا، رکوع میں نظریں کہاں رکھنا، سجدے میں نظریں کہاں رکھنا، اس کا اہتمام جب تک آدمی نہیں کرتا ہے تب تک نماز کے فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ ابھی موقع ہے، ابھی آپ لوگ فارغ ہیں کھانے پینے سے، اپنی ضروریات سے، وقت فارغ رہتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ایسے میں لوگ لوڈو کھیلتے ہیں، ریکٹ کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، وقت فارغ ہے۔ ایسے وقت فارغ کا فائدہ اٹھا کر امام کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ مولانا میری نماز دیکھو نا میں کیسی پڑھتا ہوں، کہیں میری نماز ایسی تو نہیں کہ میرے منہ پر مار دی جائے گی۔ کتنے سال سے نماز پڑھتا ہے، ابھی ٹھنڈی کا موسم جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میں تو بار بار ٹوکتا ہوں، الحمدللہ جرأت رکھتا ہوں، لوگوں کو حق بات کہہ دیتا ہوں، ذرا بھی گھبراتا نہیں۔ کئی ایسے لوگ آگے کی صفوں میں کھڑے رہتے ہیں جو کوٹ اور جرسی پہنتے ہیں تو پیچھے سے ان کی جو ہے شرمگاہ نظر آ جاتی، اب ان کی سجدے ہی نہیں ہوئے، نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور جو شارٹ کٹ ٹی شرٹ پہنتے، جو نوجوان ہمارے بیٹے شارٹ کٹ ٹی شرٹ اور شارٹ کٹ شرٹ پہنتے ہیں، ان کا تو وہ بار بار رکعتوں میں درست کر رہے ہیں، بار بار درست بھی کرتے ہیں۔ آپ علماء سے پوچھئے کہ دو ہاتھوں کا استعمال کرنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ کسی چیز میں دو ہاتھ استعمال ہوتے، نماز نہیں ہوتی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مسئلہ بتا دیں، جب آپ لوگ اکٹھا ہوتے ایک فائدے کی بات، سب کے گھرانے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، اب میں نے رکعت باندھی، گھر میں کسی وقت میں نماز پڑھ گیا، عورت بھی جو ہے گھر کی نمازیں پڑھتی ہیں، اب وہ بچے آ گئے ہماری جگہ پر جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب سجدہ کرنا مشکل ہے، اگر اس بچے کو ہٹانا ایک ہاتھ سے آسان ہے تو ہٹا دیجیے، لیکن اگر ایک ہاتھ سے ہٹانا آسان نہیں ہے اور آپ کو دو ہاتھ سے اٹھا کر رکھنا پڑے تو نہ کیجیے۔ تو پھر بولو کہ میں سجدہ کہاں کروں، تو آپ تھوڑے سے ہٹ جائیے، آپ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں اور وہاں سجدہ کر لیجئے۔ سجدہ کرنے کے لیے مصلی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، جگہ پاک ہو اس کی ضرورت ہے، الحمدللہ ہمارے گھر پاک ہوتے ہیں۔ تو دو ہاتھوں کا استعمال کر کے آدمی اپنا ٹی شرٹ بار بار درست کرتا ہے،
بار بار اس کا سر درست کرتا ہے، اس کو بھی احساس ہے کہ میرے سر کے شوٹ ہونے کی وجہ سے میری نماز میں خلل آ رہا ہے، لیکن چھوڑتا نہیں۔ اب بتائیے، وہ آدمی نماز پڑھنے آ رہا ہے، تو آدمی بار بار رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو بتائیے اس کی نماز سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اب آپ سمجھیے رمضان کو، رمضان کے اندر بھی ہمارے اکثر لوگوں کا حال یہی ہے، الا ماشاءاللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یا نیک بندیاں ہیں، جو رمضان کی مکمل رعایت کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرماوے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں رمضان کو لوگوں نے رسمی اعمال کا ذریعہ بنا لیا۔ بھائی محلے کے سب لوگ تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، چلو میں بھی تراویح پڑھ لوں، نہیں پڑھوں گا تو امام صاحب بھی لوگ یار تراویح میں بھی نہیں آتے ہے۔ گاؤں کا کوئی وڈیل ہوگا، بڑا ہوگا، ذمہ دار ہوگا، وہ نوجوانوں کو بولے تم تراویح میں بھی نظر نہیں آتے۔ تو یہ دیکھا دیکھی سب جا رہے تو میں بھی جا رہا ہوں، بس گھر کے سب لوگ روزے رکھ رہے، میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں۔ اب گھر کا عالم کیا ہوتا ہے، میں تو اپنے گھر کی کہا رہا، ابھی میرا بیٹا 10 سال کا ابھی پورا ہوا ہے، دوسرا بیٹا، تو اس نے ایک دن ہم نے اس کو شہری میں اٹھایا نہیں، تو وہ بھی زبردستی روزہ رہا، پھر بھی گھر کے سب لوگ روزے سے، اب اس کو کیا پتا کہ روزے کی کیا فضیلت ہے، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے، روزے سے کیا ملتا ہے، اس کو تو یہ کچھ علم نہیں ہے، لیکن اس کا باپ روزہ رکھ رہا ہے، اس کی ماں روزہ رکھتی ہے، اس کا بھائی روزہ رکھتا ہے، گھر کی بہن روزہ رکھتی ہے، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں روزے سے رہوں۔ اب اس نے سحری نہیں کی، اس کی ماں بار بار اصرار کرتی ہے بیٹا تو پانی پی لے، تو روزہ آج مت رکھ، تجھ پر روزہ فرض نہیں ہے، پھر بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بچے دیکھا دیکھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی ویسے ہی روزہ پورا کرتے ہیں؟ معاشرہ ہمیں برا کہے گا، لوگ ہمیں برا کہیں گے، لوگوں کو ایسا مولانا روزہ نہیں رکھتے، حاجی صاحب روزہ نہیں رکھتے، فلاں صاحب روزہ نہیں رکھتے، یہ کہیں سنی باتیں ہم تک نہ پہنچے اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، ایسا تو کہیں نہیں ہے۔ اگر ایسا روزہ اگر ہم 70 سال نہیں 700 سال رکھیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس کے جو ثمرات ہیں، جو فائدے ہیں، روزے کی جو برکات ہیں، اس لیے بعض جو ہے علماء نے یہ مشہور مقولہ ہے، بعض لوگوں نے اس بات کو حدیث کی طرف نسبت کیا ہے، لیکن میں نے بہت تلاش کیا پھر بھی مجھے وہ حدیث نہیں ملی، اور جب تک ملے نہیں تو پھر میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے فرمایا۔ مشہور مقولہ ہے اور بہت مفید بات ہے، من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس آدمی کا رمضان صحیح سالم گزرا، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا، جس کے رمضان میں آنکھوں کی بھی حفاظت ہو گئی، جس کے رمضان میں کانوں کی بھی حفاظت ہو گئی، جس کے رمضان میں زبان کی بھی حفاظت ہو گئی، جس کے رمضان میں دل و دماغ کی بھی حفاظت ہو گئی، جس کے رمضان میں معاشرت، معاملات اور دیگر جتنے کام کاج ہیں وہ سلامتی کے ساتھ گزر گئے، کہ نہ کسی کو دھوکہ دیا، نہ کسی کا مال ہڑپ کیا۔ جب رمضان تو گزارتا ہے تیرا کھانا حلال ہے، تیرا پینا حلال ہے، گھر کی تمام اشیاء استعمال کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے حلال ہے، لیکن پھر بھی روزے کی وجہ سے مشروبات پڑے ہم استعمال نہیں کرتے، معقولات ہم استعمال نہیں کرتے، کھانے کی اچھی سے اچھی چیزیں موجود ہیں
لیکن ہم استعمال نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے کہ میرے رب کا فرمان ہے جب تک تو صبح صادق سے لے کر آخری جو ہے افطار کے وقت تک اگر تو بھوکا اور پیاسا نہیں رہے گا تیرا روزہ قابل قبول نہیں. اس لیے میرے گھر کی چیزیں پھر بھی نہیں کھاتا، میرے گھر کا پانی ہے پھر بھی نہیں پیتا، اچھے سے اچھے ڈرنک ہے پھر بھی استعمال نہیں کرتا، میرے حلال مال کی کمائی کا ہے پھر بھی استعمال نہیں کرتا. تو پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچ کہ جب تو حلال چیزوں کو استعمال نہیں کرتا ہے رب کے حکم سے تو پھر حرام چیزوں کی طرف اپنا ہاتھ کیوں بڑھاتا ہے؟ کسی کے مال پر نظر کیوں رکھتا ہے؟ کسی کے زمین کے ٹکڑے پر کیوں نظر رکھتا ہے؟ کسی کے پلاٹ پر اپنی نظر کیوں ہے؟ کسی کا مال ہڑپ کرنے کی خواہشات کیوں ہے؟ وہ تو کسی اور کا ہے جس کا ایک ٹکڑا اور ایک بالش استعمال کیا جائے اس کی اجازت کے بغیر اگر ہڑپ کر لیا جائے یاد رکھنا کل قیامت کے دن وہ ہمارے گلے کا توق ہو جائے گا. پھر کیسے چلے گا؟ تو من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ. آدمی رمضان ایسا گزارے، آدمی تراویح تو پڑھتا ہے لیکن دل کو نہیں جھکا دیتا. میرا دل جھک جائے. آدمی سجدے میں جاتا ہے سر جھکاتا ہے لیکن دل نہیں جھکاتا، دل کی خواہشات نہیں مٹاتا، اپنی مرضیات نہیں مٹاتا. اپنی مرضیات کو رمضان میں قربان کرنے کی عادت پیدا کر لے گا انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اس کی عادتیں باقی رہیں گی. آدمی روزہ تو رکھتا ہے، بھوکا ہے پیاسا ہے لیکن زبان کو چپ نہیں رکھتا، زبان کو غلط استعمال سے نہیں بچاتا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا. جہاں دو ملے تیسرے کی بات شروع ہوئی دونوں گپ شپ شروع کر دیتے ہیں، چاہے روزہ رکھا ہو چاہے روزہ نہ رکھا ہو. ذرہ برابر آدمی ڈرتا نہیں ہے زبان کو استعمال کرنے میں اور سوچتا ہے وہ تو ہے نہیں، کون میرا کچھ بگاڑے گا. ارے بھائی اللہ ہے، یہ یقین ہم پیدا کریں. جب تو اس اللہ کو مانتا ہے جس اللہ کے حکم پر اپنے حلال کھانوں کو نہیں کھاتا، اپنے حلال پانی کو نہیں پیتا، تو اس اللہ کو مان جو اللہ تیرے ساتھ ہمہ وقت ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہارے دل میں کیا بھید پنپتے ہیں، تم کیا سوچتے ہو مجھے کچھ بھی پتا نہیں. ابھی تم میری بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو بھی مجھے پتا نہیں، لیکن اللہ کون ہے؟ تم سب الگ الگ سوچو، پوری کائنات الگ الگ سوچے، اور سب کی سوچوں کو اللہ جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو تمہارے غیب کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے. لہذا تم اپنی زبان کو جہاں غلط استعمال کر رہے ہو، کسی کو لڑانے کے لیے، کسی کو جھگڑا کروانے کے لیے، کسی میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، کسی کی عزت نیلام کرنے میں اور کسی کی عزت کو پامال کرنے میں اپنی زبان کا استعمال غلط تم کر رہے ہو، اس سے رمضان میں رک جاؤ گے اور اللہ کا ڈر پیدا کرو گے انشاءاللہ باقی کے 11 مہینے بھی سلامتی سے گزر جائیں. یہ مقولے کا مفہوم سمجھے. رسمی ادا نہ ہو، نماز تراویح سب رسمی، اس لیے مہینہ بھر مسجدیں بھری رہتی ہے اور جہاں عید کا چاند نظر آیا عشاء کی نماز سے غائب آنا شروع. اور اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھی مسئلہ کوئی بات نہیں، فجر پڑھ لی، عید کے بعد تو ظہر میں کوئی نظر نہیں آتا. اور واسی عید بنانے والے تو کہیں نظر نہیں آتے. وہ تو پکنک گاہوں میں جاتے ہوئے بھی گھومتے ہوئے بھی ایک نماز کی بھی فکر نہیں کرتے، اسی دن سے بیڑا گرک ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے نماز کو رسمی پڑھا، اس نے اللہ کا حکم ہے، رب کا فرمان ہے، رب نے اپنے انبیاء کو بھی نماز کا حکم دیا ہے. اور انبیاء کے سردار سید الکونین آقائے مدنی فخر موجودات سرور کائنات احمد مجتبیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کا حکم دیا ہے، یہاں تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ سید الکونین ہیں، آپ پوری کائنات کے خلاصہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کو نماز پڑھنے کا کہاں تک حکم ہے؟ جب تک اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ اور ہماری نمازیں کہاں تک باقی رہتی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، میں آپ سب کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں جو ہمارے پاس وقتہ نماز کے پابند ہیں، ماشاءاللہ ہماری مسجدوں کے کھٹے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں سال بھر، بلکہ زندگی بھر، ان کو میں ذرہ برابر نہیں کیا ہے۔ میں اپنے ان نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں جو صرف رمضان میں آتے ہیں، آپ رمضان کو کامیاب بنائیے، انشاءاللہ زندگی بھر نماز پڑھیں گے۔ رمضان کو رسمی نہ کریں، اور اس کے لیے دو نیتیں رکھیں۔ ہم نے جو اعمال بتلائے ہیں وہ سب حدیثوں سے اور قرآن سے ثابت ہوتے ہیں۔ روزے کی فرضیت قرآن سے، فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں، اور ایسا مت سمجھو کہ تم پر ہی تھے، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب پر بھی روزے فرض تھے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں، ایسا مت سمجھنا کہ تم کو ہی بھوکا پیاسا رکھا گیا، تم سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں سب پر روزے فرض تھے۔ اور فرضیت کیوں ہوئی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم سنور جاؤ۔ اب جس کا رمضان سنور گیا اس کا پورا سال سنور گیا۔ یہ فرضیت ہے۔ اور فضیلت کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ بینیفٹ کیا ملے گا اس کا؟ نفع کیا ہوگا؟ آج تو ہر کوئی آدمی ویپاری ذہن رکھتا ہے کہ کچھ نفع ہونا چاہیے، کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آدمی کا نفع ہے، ایک آدمی کہیں نوکری کرتا ہے، کہیں کسی کے یہاں نوکر ہے، اس کو ماہانہ وظیفہ ملتا ہے، تنخواہ سیلری ملتی ہے۔ اب وہ آدمی اس کے سیٹ کے کال کا اور فون کا انتظار نہیں کرتا۔ سیٹ نے کہا ہے صبح میں 7 بجے آپ کو دکان پہ آنا ہے اور رات کو 9 بجے آپ کو واپس جانا ہے، تو یہ 7 بجے سے پہلے گھر میں تیاری شروع کر دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں دکان پر 7 میں 5 منٹ 1 منٹ 2 منٹ کم ہو اس سے پہلے میں پہنچ جاؤں، کیونکہ اس کو پتا ہے اور اس بات کی امید بھی ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو ملے گا، اور نہیں جاؤں گا تو کوئی سیٹ اتنا بڑا سخی نہیں ہے کہ تو آوے بھی نہیں اور تجھے بیچتا رہے۔ اب دیکھیے، رب بلا رہا ہے، روزانہ بلاتا ہے، سیٹ بلاتا نہیں ہے۔ سیٹ نے بینیفٹس بیان کر دیے صرف، اور اس پر آدمی کو پختہ یقین ہے کہ یہ بینیفٹس اور یہ فائدے اسی وقت ملیں گے جب میں وہاں جاؤں گا۔ رب نے بھی بینیفٹس بیان کیے، اور صرف بینیفٹس اور فائدے نہیں اور نفع ہی بیان نہیں کہ بلکہ ہر وقت بلاتا ہے۔ فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، کامیابی ادھر ہے، آ جاؤ تم نماز کی طرف، فائدے ادھر ہیں، آ جاؤ تم نماز کی طرف، بینیفٹس ادھر ہے۔ لیکن بتاؤ، کیا کوئی آدمی جو رسمی نمازیں پڑھتے ہیں صرف رمضان میں، وہ لوگ اذانوں کی آواز سن کر مسجدوں میں دوڑتے نہیں؟ کیونکہ اس کو اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے بتلائے ہوئے بینیفٹس اور وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ دو چیزیں پیدا کرو، ایک یقین پیدا کرو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہوگا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، قرآن میں بار بار آپ پڑھو گے، بار بار آتا ہے، تمہارا رب وہ ہے جو کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ اور دوسرا، جو اس نے اجروں کے وعدے کیے اس کے حصول کی امید، میری سیلری جتنی طے ہوئی ہے
کہ ماہانہ مجھے 15,000 یا 25,000 یا 30,000 مجھے ملے گا، اس کی امید ہے کہ یہ ملے گا۔ تو دوسری چیز یہ پیدا کرو کہ میرے رب نے جو مجھے انعام کا اور جو ثواب اور اجر کا وعدہ کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں یہ بات پہنچائی ہے، وہ ہمیں ملے گی، اس کی ہمیں امید ہے۔ انشاءاللہ نمازوں میں ہو، چاہے روزوں میں ہو، چاہے تراویح میں ہو، چاہے لیلۃ القدر میں ہو، ان تینوں چیزوں میں اگر آپ یہ دو باتیں ملحوظ رکھیں گے تو آپ کو بینیفٹس بہت زیادہ ملیں گے۔ تو رمضان آپ کا رسمی نہیں ہوگا، رمضان کامیابی کے ساتھ گزرے گا اور پورا سال کامیابی کے ساتھ۔ پھر آپ کی نمازیں رسمی نہیں ہوگی، وہ کامیابی کے ساتھ تمہاری جب گزرے گی تو پورا سال تمہارا نمازوں کے ساتھ گزرے گا، سمجھے؟ اس لیے حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے مثال اور ادھارن آپ کو دیا، ایک ایگزامپل ایک سیلری والا کا سمجھایا، اب حدیث سمجھ، اب حدیث سمجھا دیتا ہوں اور میری بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور یہ دو چیزیں ملحوظ رکھے کہ یہ رب کا حکم ہے اور اس کی فضیلت اور اس کے وعدے پر یقین ہو کہ یہ حکم کس کا ہے؟ رب کا ہے، اس پر انعام یقینی ہے، یہ دل یقینی ہو اس کا ایمان۔ علامہ امام نووی علیہ رحمہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایمان سے مراد ہے تصدیق بالقلب، تصدیق بالقلب بالفرضیت والفضیلت۔ روزے فرض ہیں اور روزوں کی فضیلت ہیں، اس پر پختہ دلی یقین ہو۔ جیسے وہ 7 بجے سے پہلے پہنچتا ہے نا، وہ کیوں؟ اس کو فرضیت اس کے سیٹ کی طرف سے، مالک کی طرف سے فرض کر دیا، 7 بجے سے 9 بجے تک آپ کو ڈیوٹی دینی ہے تو دینی ہے، نیند ہوگے تو آپ اپنے گھر، ہم اپنے کام۔ تو فرضیت یقینی ہو کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا فرمان ہے، میں اس کو پورا کرنے کے لیے دو۔ دوسری چیز وہی احتساباً، مختصر کر رہا ہوں میں، وہی احتساباً امید بندی ہوئی ہو حصول اجر و ثواب، کہ میں روزہ رکھوں گا تو اللہ اجر دے گا، میں روزہ رکھوں گا تو اللہ ثواب دے گا، اور ثواب بھی کیسا؟ آپ علماء بیٹے کچھ یاد نہیں، ثواب بھی کیسا؟ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ بات اللہ کی ہو اور حضور اکرم علیہ السلام بیان کریں، کلام اللہ کا ہو لیکن حضور اپنی زبان سے بیان کرے کہ اللہ یوں کہہ رہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، نماز کا جو ان کو اجر تم اپنے ہاتھوں سے دو، زکوٰۃ کا اجر تم اپنے ہاتھوں سے دو، حج کا ثواب تم اپنے ہاتھوں سے دیجیے، جائیے جتنی نیکیاں ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، جتنے بھلے کام ہیں جو انسان کر کے آخرت میں آئے گا، میدان حشر میں جمع ہوگا، سب کا اجر فرشتوں کے ہاتھوں دلایا جائے گا، جاؤ۔ الا الصوم، لیکن ایک ایسی عبادت جس کو روزہ کہا جاتا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے، کہ وہ ایسی چیز ہے، الا الصوم انا اجزی بہ، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ آج کوئی جو ہے بڑا افسر، گاؤں کا پرمکھ، پٹیل، سماج کا کوئی ذمہ دار، اس سے بڑھ کر کوئی ڈی ایس پی، کوئی پی آئی، کوئی اور آگے بڑھ کر جو ہے سی ایم اور پی ایم اور وقت کا بہت بڑا آدمی کسی کو ایوارڈ دے، کسی کو ٹرافی دے، کسی کو گفٹ دے، کسی کی سال پوشی کرے تو فوٹو کھینچتے لوگ،
اور فوٹو رکھتے کہ مجھے فلاں صاحب نے انعام دیا، مجھے فلاں صاحب نے گفٹ دی، وہ یادگار رکھتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کے انسان ہے، کل من علیہا فان، یہ تو سب فنا ہونے کی جگہ ہے۔ ان کے دیے ہوئے انعام پر لوگ فخر کرتے ہیں، تو وہ تو خالق کے کائنات، اور وہ کہتا ہے کہ انا اجزی بہ، میں روزے کا بدلہ خود دوں گا، تو وہ انعام کتنا بڑا ہوگا۔ اور بعض محدثین جو حدیث کی شرح لکھتے ہیں ان کو محدث کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ اس کا اعراب یوں پڑھیے، انا اجزا بہ، میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ تو یہ اللہ کہہ رہا میں اس کا بدلہ ہوں، یعنی بادشاہ وقت کا، اب بادشاہ کا خزانہ اس کا، بادشاہ کی جو ہے ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، اور یہ کائنات کا خدا کہہ رہا ہے، یہ ہمارا رب اور پالنہار کہہ رہا ہے کہ میں اس کا بدلہ ہوں۔ تو اب بدلے میں کیا چاہیے انسان کو؟ اب کیا چاہیے؟ ایک دنیا کا انسان کوئی سیٹ بڑا کہتے میں جاؤ تمہارے لیے ہوں مولانا، بولو جو چاہے وہ بولو، اور ایک رب کائنات کا کہہ رہا ہے کہ میں خود تمہارا بدلہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزے کی جو فضیلت ہے اس پر پختہ یقین ہو کہ اللہ دے گا اور دے گا، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کے حصول کی امید ہو۔ جو سیلری والا ایک مہینے کے بعد وہ امید لگا کر بیٹھا کہ مہینہ پورا ہوگا اور میرے پسینے کی کمائی، میرا پسینہ سوکھنے سے پہلے مجھے سیٹ دے گا، وہ امید لگا کر بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے اور آخرت شروع ہو جانے کی دیر ہے، بس اتنی دیر اور انعامات کی جو ہے نوازش ہو جائے گی، انعام ہی انعام ملتے ہو جائیں گے۔ اصل میں ہمیں آنکھوں سے دکھتا نہیں، وہ سیلری کی رقم تو نظر سے دکھتی ہے، وہ نوٹوں کی گڈی ہمیں نظر آتی ہے، وہ بینک بیلنس میں میسج نظر آتا ہے کہ مہینہ پورا ہوا، سیٹ کا ایک میسج آئے کہ تمہارے کھاتے میں 15,000 20,000 25,000 آ گیا، وہ میسج دیکھتا ہے چلو آ گیا، اب دوسرا مہینہ بھی جانا ہے، لیکن یہاں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو ہم تو وہی ہے کہ نہ نظر آوے اور یقین پیدا کرے، غیب پر ہمارا یقین ہے، اور ہمارے آقا کی بات ہے، اور آقا کی بات میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی یہ دو چیزیں پیدا کر کے روزہ رکھے گا، ایک تو یقین پختہ ہو اور دوسرا ثواب کی امید رکھتا ہو، تو تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہ فائدہ، بینیفٹ، اب آدمی کو گناہ ہوئے ہیں اس کا احساس پہلے تو پیدا ہونا چاہیے، کبھی میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں روزہ رکھوں گا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر یہاں علماء کی بات، اکثر علماء کا اس پر جو ہے اتفاق ہے کہ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر دھمکی ہو، جس پر پکڑ کی گرفت کی دھمکیاں دی گئی ہو، جس پر جہنم کے وعدے ہوں، جس پر جہنم کے عذابوں کی دھمکیاں ہوں، اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اور وہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ ابھی میرا جمعہ کا بیان میں نے شاید ڈالا ہے دوستوں کو، اس میں میں نے توبہ کے متعلق بھی یہی کہا کہ ہمارے یہاں توبہ بھی رسمی ہے، کوئی مولانا آئے دعا کرنا رہے سب توبہ کرے، اللہ میں نہیں کروں گا، اللہ میں نہیں کروں گا، اللہ میں نہیں کروں گا، اور توبہ کر لیتا ہے، لیکن دل پختہ ارادے کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ رسمی توبہ ہے، 27 میں سب جمع ہوں گے، یہ بھی جمع ہوگا، دعائیں کرے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا، لیکن جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑنے کا عزم مصمم نہیں، جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت کے آنسو نہیں بہا رہا، صرف ایک چیز ادا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، بس۔ اس کی 3 شرطیں ہیں، 3 شرطوں میں سے ایک پوری کرتا ہے اور سمجھتا ہے میری توبہ ہو گئی۔ ایک ہے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، لیکن یہاں معافی مانگی، وہاں پھر آ کے نظر ماننے لگتا ہے۔ ہوتا کیوں ہے؟
کہ اس کی دوسری دو شرطیں وہ پوری نہیں کرتا. ایک شرط یہ ہے کہ جو گناہ کی اس پر پچھتاوا ہو. ندامت کہتے ہیں عربی لفظ مانا اس کا پچھتاوا, شرمندگی ہو, شرم آوے کہ یار مارا کیا ہوتے ہوں آؤں پاپ کری چکو چھو یہ مانا سے لاگو جو ہے اندر سمجھے, اور پھر آٹومیٹک آنسو نکلتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی اور میں نے اتنا جھوٹ. آدمی بازی پلٹ گیا واپس آ جائے گا, اور پھر نہ کرنے کا اندر سے پختہ ارادہ. اس لیے کہتے ہیں ایک مقولہ مشہور ہے کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار. اگر مولانا ہو کریے مارکیٹ میں بدائے جھوٹ بولے ہمارے جھوٹ بولوں پڑے پر تو ایک دیوس ارادہ تو کر کے ہوں جھوٹ نہیں بولوں انشاءاللہ اللہ کی مدد کا رسا کا لوگ کو بدائے دھوکا ہمیں دھوکا آپ بھی جائے سے مولانا تو ہمیں بھی جانا آپ گیا نہ بھی نہ تو ارادہ کر کے میں کسی کو دھوکا نہیں دوں گا پر انشاءاللہ تجھے بھی کوئی دھوکا نہیں دے گا. لیکن ہم ہی نہیں چاہتے, جب تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار. تو میرے بھائیوں ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک پختہ یقین ہو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے, اس کو دل و جان سے تو مان, اور دوسرا اجر و ثواب کی امید. پھر تین چیزیں بتلائی ہیں. ایک روزے کی بات بتلائی, ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم. جو رات کو رمضان میں جاگے گا عبادت کرے گا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو قیام لیل کرے گا رات میں اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جو کوئی ایک لیلۃ القدر کی رات پالے گا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ آخری عشرے میں آنے والی ہے, بہت کوئی مشکل چیز نہیں ہے. 10 راتیں آدمی کو جاگنا کوئی مشکل نہیں. 10 راتیں اس وجہ سے جاگے کہ میں لیلۃ القدر کی جستجو کر رہا ہوں, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ثواب کی امید رکھے, انشاءاللہ آسان ہو جائے. تو پھر اللہ کیا فضیلت دے گا, تمہارے پچھلے گناہ تمام معاف ہو جائیں گے. اور قرآن میں لیلۃ القدر کی فضیلت, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. آدمی 1000 مہینے 83-84 سال کون آدمی عبادت کرتا ہے؟ ایک رات جاگ جاؤ 84 سال کی عبادت مفت میں رہ جائے. ابھی انعام کا اور بینیفٹ کا ہم کو علم نہیں ہو رہا, پتہ نہیں چلتا, کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں. کیا ملے گا وہ آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے. اس پر پختہ یقین رکھیے انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں انعام دے گا, ضرور دے گا اور ضرور دے گا. تو انشاءاللہ روزے صحیح ڈھنگ سے گزریں گے, اور جب روزے صحیح ڈھنگ سے اور رمضان صحیح ڈھنگ سے گزرے گا تو پورا سال ہمارا اچھا ہو جائے گا. کریں گے بھائی ساتھی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو امت کے ایک ایک فرد کو دین کی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. درود شریف.